پہلا کام ہے ایمان. ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے اول. ایمان لانے میں سب میں اول، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے. اور حضور یہ فخر سے کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا اس نے کچھ سوچ بچار اور تردد سے کام لیا، لیکن ایک صدیق اکبر ہے جس کے سامنے میں نے اپنی نبوت اور رسالت کو پیش کیا تو بغیر کسی سوچ بچار اور تردد یا تحمل کے فوراً وہ مجھ پر ایمان لایا. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر اللہ یا رسول اللہ. صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے. ایمان لانے میں سب میں اول. دوسرا کام صحابہ کرام کا کیا تھا؟ ہجرت. ہجرت کرنے میں صدیق اکبر سارے صحابہ میں افضل. کیسے؟ ہجرت دوسرے صحابہ نے بھی کی مگر صدیق اکبر نے ہجرت کی ہے رسول اللہ کے ساتھ. مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک ایک ایک قدم پر حضور کے ساتھ ہے. ایک لمحہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ اور جدا نہیں. تو ذرا غور کرو کہ ایک شخص عمل کرتا ہے الگ اور ایک شخص عمل کرتا ہے رسول اللہ کے ساتھ. کیا دونوں کا عمل ایک جیسا ہوگا؟ ایک شخص الگ نماز پڑھتا ہے، ایک رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ایک شخص الگ کعبے کا طواف کرتا ہے، ایک رسول اللہ کے ساتھ طواف کرتا ہے. ماننا پڑے گا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ عمل کرنے والا ہے اس کا عمل دوسروں کے مقابلے میں افضل اور اعلیٰ. تو ہجرت دوسرے صحابہ نے بھی دی مگر صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ مکے میں ایمان لائے اور پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ. تیسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ آ کر راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد. اس سلسلے میں بھی صدیق اکبر سب میں آگے اور سب سے بلند. مال دینے کو آپ دیکھیے، بارہا آپ نے سنا ہوا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام نے بھی مال دیا مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سارا گھر کا گھر ہی پیش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کی راہ میں مال دو. ہر ایک نے حسب توفیق اور حیثیت مال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں. نیکی کے کسی میدان میں بھی صدیق اکبر کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. ان کا قدم سب سے آگے ہوتا ہے. آج میں ان سے بڑھ جاؤں گا، یہ دل میں انہوں نے خیال کیا اور اپنا یہ قلبی خیال کسی پر ظاہر نہیں کیا. گھر گئے اور آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے لے آئے. آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا مال لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو گھر کا سارا ہی مال اٹھا کر لے آئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. پہننے کے کپڑے، برتن، چارپائیاں، بسترے، نقدی، سونا، زیورات وغیرہ جو کچھ بھی گھر میں تھا، یہاں تک کہ روٹیاں پکانے والا چولہا اور لکڑیاں بھی لے لی. لکھا ہوا ہے کہ دیوار پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے کہ کپڑا سینے والی کوئی سوئی بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی نہ رہے. اللہ یا رسول اللہ. سارا مال، سب کا سب مال لے کر اللہ تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو.
اور کیا کیا کہ ایک پرانا کمبل اوڑھ کر اس کو کانٹوں کے بٹن لگا لیے، فقیرانہ صورت بنا کر سارا گھر کا مال لے کر آ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مال کو دیکھا، بھئی یہ کس کا مال ہے، یہ کس کا مال ہے؟ حضور فلاں کا ہے، فلاں کا، بھئی یہ کس کا مال ہے؟ جی یہ حضرت عمر کا۔ فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا مال اللہ کی راہ میں لاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، مال پڑا ہوا تھا اور وہ مال ہی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ جس گھر سے میں آیا ہوں اب اس گھر میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب کچھ جو پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو دیکھ کر فرمایا بھئی یہ کس کا مال ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کا مال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں؟ عرض کیا بقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ ڈاکٹر اقبال اس مقام پر فرماتے ہیں کہ گویا صدیق اکبر نے یہ کہا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ حضور نے ایک طرف دیکھا تو جبریل امین کرے، انہوں نے بھی پرانا کمبل اوڑھا ہوا ہے اور کانٹوں کے بٹن لگا رکھے۔ حضور نے فرمایا جبریل تو نے یہ آج کیا شکل بنا رکھی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آج یہ شکل میں نے ہی نہیں بنا رکھی، آج ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے یہی شکل بنا رکھی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں میرے محبوب کا یار غار میری راہ میں سب کچھ لٹا کے فقیرانہ صورت بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس صورت میں مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، تم بھی اسی صورت کو اختیار کرو، آج سارے اسی شکل کو اختیار کرو۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آج ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے یہی صورت بنا رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھو وہ میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے فقیر ہو گئے ہیں تو کیا اس حال میں وہ مجھ سے راضی ہے نا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ صدیق اکبر پر ایک کیفیت طاری ہے اور 3 بار فرمایا میں اپنے رب پر بہت راضی ہوں، میں اپنے رب پر بہت راضی ہوں، میں اپنے رب پر بہت راضی ہوں۔ یہ ہے صدیق اکبر کا درجہ۔ ایمان لانے میں افضل، ہجرت کرنے میں افضل اور راہ خدا میں مال دیا سارا گھر کا گھر ہی اٹھا کر لے۔ اور جانی جہاد کی سنیے، کسی جنگ میں بھی یہ غیر حاضر نہیں ہے، ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ، کسی جنگ میں بھی یہ پیچھے نہیں رہے، ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، انہوں نے اللہ تعالی کی راہ میں جان سے اور مال سے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ اب ذرا غور کرو، آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتا، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے،
گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے نزدیک تو ان کا بہت بڑا درجہ ہے مگر میرے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات وہی کہے گا جو اللہ کا دشمن اور اللہ کا مخالف ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنے والا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اے اللہ جن کا درجہ تیرے نزدیک بہت بڑا ہے ان کا درجہ میرے نزدیک بھی بہت بڑا۔ اور سنیے، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اپنی مرادوں کو پانے والے ہیں، اور آج کل بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناکام ہے۔ اللہ کامیاب فرماتا ہے، یہ ناکام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، اپنی رحمت کی خوشخبری دی، اپنی رضامندی کی خوشخبری دی، جنت کی خوشخبری دی، اور فرمایا خالدین فیہا ابدا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خبریں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ قطعی جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی خبر کسی ملا مولوی نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس کی خبر کبھی غلط ہو نہیں۔ اور کا پہلا کام ہے ایمان۔ ایمان لانے میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے